حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مال تجارت دے کر، اور بھی بڑے بڑے تاجر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، جن کی کفالت میں میرے نبی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر حضور کی زندگی کو بھی دیکھیے، ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی دیکھیے، 2 دفعہ بیوگی سے نکل کر پھر اپنے والد کا بزنس سنبھالا ہے، ادھر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے، والد دنیا سے پہلے چلا گیا ہے، پھر دادا چلے گئے ہیں، پھر چچا کی کفالت میں ہے۔ قربان جائیں، میرے نبی بھی تو صبر والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی آپ کمپیئر کر کے تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے چچا کی کفالت میں ہیں، ادھر حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، خاندان تھا، تو غربت کے دن بھی تھے، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر تجارت کے لیے حضور کو کبھی کبھی ساتھ لے کر جاتے، اور پھر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ حضور کی صداقت، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تو اعلان نبوت سے بھی پہلے صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، اور وہ مکے کا معاشرہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ ایک کافر ہو کر بھی امانتیں میرے نبی کی خدمت میں رکھواتے تھے، انہیں پتا تھا ایمان بھی نہیں لاتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اس کے دامن میں رہ کر ہماری امانتیں محفوظ رہیں گی۔ قربان جائیں، یہ میرے نبی کی صداقت کی گواہی ہے۔ اور پھر حضرت میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام جب تجارت کی آفر آتی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت ابو طالب سے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بھتیجے کے بارے میں نے بڑی شہرت سن رکھی ہے کہ وہ بڑے اخلاص والے ہیں، بڑی محبت سے جو ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا مال تجارت لے کر وہ بھی جائیں۔ آپ کو پیغام جب پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پہلے اپنے چچا سے بات کروں گا، اور جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی حضور علیہ السلام نے کہ اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کی آفر ہے، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ نے کہا کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، چلیں ان کا مال تجارت لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے جا رہے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی ابھی زوجہ نہیں بنی، ابھی زوجیت میں نہیں آئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا حضور کے ساتھ روانہ کیا، حضور کے ساتھ روانہ کیا، اور میسرہ کو یہ کہا یہ نہ دیکھنا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کی بات کو ان کے آگے کوئی بات نہیں کرنی، یہ جو تمہیں جو کچھ کہتے جائیں بس وہ مانتے جانا اور ان کی زندگی کو دیکھنا۔ یہ محبت و عشق ہے، یہ وہ پیار ہے جو رب کائنات دل میں ڈال رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ، حضرت میسرہ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑاؤ کرتے ہیں میسرہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دھوپ میں ٹھہرے بادل آ کر سایہ کر لیتا ہے۔ قربان جائیں، آقا علیہ السلام پھر سفر کرتے ہیں، اور جب تجارت کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں، اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تجارت کا جب بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اخلاص اور برکتیں اتنی ہیں کہ میسرہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنی برکتیں، جب واپس پلٹ کے آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی ہیں اور تک رہی ہیں کہ کب محمد عربی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کی سواری جب آتی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی یہ پوچھ رہی میسرہ یہ تو بتاؤ کہ نفع کتنا ہوا ہے، تو میسرہ کہتا نفع کی بات نہ پوچھو، آؤ میں تجھے اس کی برکتوں کی باتیں سناتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتی ہیں، نفیسہ یہ چھوڑو کہ کاروبار کیسا رہا، نفع کتنا ہوا، تم یہ بات میسرہ ساری چھوڑ دو، بس تم مجھے محمد عربی کے نغمے سناؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناؤ۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام جب تشریف لے آتے ہیں، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مال میں وافر مقدار میں منافع دیکھتی ہیں،
اور حضور کی برکتیں اور حضور کی محبت میں رچ بس جاتی ہیں، جب میرے آقا کی گرویدہ ہو جاتی ہیں، تو پھر حضرت نفیسہ اپنی سہیلی کے ہاتھ حضور کے لیے، ہمارے ہاں تو رواج یہ ہوتا ہے، رواج ہوتا بھی یہی تھا کہ پہلے لڑکے والے لڑکی والوں کے ہاں جایا کرتے تھے، لیکن قربان جائیں یہاں عشق پا پیادہ چل رہا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی محبت میں، میرے نبی کے عشق میں اتنی ڈوب چکی ہیں کہ حضرت نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ پہلے پوچھو تو صحیح کہ وہ مجھے اپنی زوجیت میں قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں، اپنے نکاح میں قبول بھی کریں گے کہ نہیں۔ گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے یہ کہہ رہی ہیں، اپنے آقا سے کہہ دو کہ مجھے مومنوں کی ماں بنا لے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر پیغام پہنچتا ہے، اللہ اکبر، جس کے نکاح کے لیے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، اگر کسی اور سردار کے پاس پیغام پہنچتا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑتا، لیکن قربان جائیں جب میرے آقا تک یہ بات پہنچی کہ خدیجہ، آپ خدیجہ سے نکاح کریں گے، تو حضور نے فرمایا خدیجہ چاہتی ہے یا میں چاہتا ہوں؟ کہا خدیجہ چاہتی ہے۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کا تو گھرانہ بھی شرم و حیا والا ہے، میرا نبی کتنا شرم و حیا والا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں نے کرنا، میں چچا سے، گھر والوں سے مشورہ کروں گا، اور یہی ان کی زندگی، یہی میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری امت کے نوجوانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے درس دے رہی ہے۔ جب کوئی پیغام آئے تو بڑوں کو شامل کیا کرو، جب ہم بڑوں کو شامل نہیں کرتے تو برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہمارا معاشرہ اسی لیے بگڑ گیا، اور گھروں کے اندر ناچاکیاں اور پریشانیاں آ گئی، اور شادی کے ریشو کم ہو کے بڑھ کے کم ہو گئی، اور طلاقوں کی شرح بڑھ گئی۔ آج لمحہ فکر ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھے۔ ہماری خواتین اسلام، آج ضرورت ہے اس دور کی، میں خانہ محفل نہ بننا، شمع محفل نہ بن، گھر کی رونق بن جا، دیکھنا رب تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کا پیغام پہنچتا ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی جو محبت کی بات ہے۔ اور جب نکاح ہوتا ہے، قربان جائیں ورقہ بن نوفل نکاح پڑھنے والے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نکاح میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو یار بچپن کا ہو اس کو شادی میں نہیں بلایا جاتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا ہوگا تو قربان جائیں ابو بکر صدیق بھی تو ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نکاح ہوا، اور پھر دیکھے وہ عورت خاتون اسلام مومنوں کی پہلی ماں بن گئی، مومنوں کی پہلی ماں بن گئی، اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی دیر تھی۔ وہ عورت جس نے گلاس بھی پانی کا اٹھا کے کبھی خود نہیں پیا تھا، میرے نبی کے قدموں میں لا کے ساری دولت نچھاور کر دی ہے، ساری دولت نچھاور کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہی تو بات ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ایک بات تو بتائیے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہر وقت حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں حسین نہیں ہوں؟ مجھے بھی تو اللہ نے آپ کی بیوی بنایا ہے نا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ آج تو تم نے بات کی ہے نا، اب دوبارہ بات نہ کرنا، تم اس وقت آئی ہو جب سکھ تھے، خدیجہ اس وقت آئی ہے جب میرے اوپر دکھ تھے، جب دنیا میرا انکار کر رہی تھی، خدیجہ مجھ پہ ایمان لے کے آ رہی تھی، دنیا مجھے محروم کر رہی تھی، خدیجہ اپنے مال سے میری معاونت کر رہی تھی، دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی،
खदीजातुल कुबरा मेरी सच्चाइयों की गवाही दे रही थी। ये हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी है। और फिर देखिए शेब अबी तालिब की घाटी के अंदर जब कुरैश ने बाइकाट कर दिया मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम, 3 साल का वो अरसा जिसमें मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम उसमें तशरीफ़ फरमा रहे, और उस साल फिर हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब और हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा जब दुनिया से इंतकाल हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम आमुल हुज़न रखा, गम का साल, गम का साल रखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि इसकी कोई दुनिया में कोई बीवी मिसाल नहीं दे सकती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मोहब्बत की इंतहा। और आपको पता है जब दुनिया से चली गई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे, जब चली गई एक दिन एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खटखटाया, वो अंदर तशरीफ़ लेके आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमन वो सोने का वक़्त था, हुजूर आराम फरमा रहे थे। हुजूर जब आराम कर रहे थे तो ऐन वक़्त में वो औरत आ गई, हुजूर अलैहिस्सलाम उठ कर बैठ गए। हुजूर उठ के बैठे, उसका इस्तकबाल किया, चारपाई पे बिठाया, साथ बड़ी राजो न्याज की गुफ्तगू करते रहे, बड़े रियाजो न्याज की गुफ्तगू फरमाते रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कौन औरत है जिसके साथ हुजूर इतनी राजो न्याज की बातें कर रहे हैं। बड़े राजो न्याज की बातें उसी से की जाती हैं जो बड़े राजदार वाला हो, बड़ी मोहब्बत से हुजूर उठे, उसको दरवाजे तक छोड़ के आए। जब वो गई हुजूर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर फिर आकर चारपाई पे लेट गए। मैंने समझा शायद हुजूर आराम कर रहे हैं, हुजूर सो रहे हैं, लेकिन मैंने देखा हुजूर की आंखों के कटोरे आंसुओं से भरे हुए थे। अल्लाह अकबर, हुजूर की आंखें खुली हुई हैं, आराम कर रहे हैं लेकिन आंखें खुली हैं। मैं हुजूर के कदमों में जाके बैठ गई। मैंने कहा सोनिया बात तो बताइए, ये कौन थी जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? हज़रत मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम इसे नहीं जानती? कहा नहीं। फरमाया ये हज़रत खदीजा की सहेली थी, ये हज़रत खदीजा से मिलने आया करती थी। आज जब ये आई है तो मुझे खदीजा की याद ताज़ा हो गई। अल्लाह अकबर, ये मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम का हुस्ने इखलाक था। और आज तो हमने ये समझ लिया ना कि बस अम्मा अब्बा चले गए तो सबसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम अपने माँ बाप से हुस्ने सलूक करना चाहते हो ना, तो अपने माँ बाप जब दुनिया से चले जाएं तो जो दोस्त तुम्हारे माँ बाप के दोस्त हों उनसे भी प्यार किया करो, उनसे भी मोहब्बत का रिश्ता रखा करो।